سید شاہ نے نیو یارک سے پوچھا ہے کہ جی اگر نانی کا دودھ پیا ہو تو کیا خالہ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک صاحب نے خود اپنی نانی کا دودھ پیا تو وہ نانی ان کی والدہ بن گئیں، تو اپنے بیٹے کا نکاح وہ اپنی خالہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے خالہ کے بیٹے سے وہ کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ نانی جب ان کی والدہ بن گئیں تو خالہ کی بیٹی ان کی رضائی بھانجی بن گئی، تو جب سگی بھانجی ہوتی ہے اس کا نکاح اپنے بیٹے سے جائز ہوتا ہے، تو رضائی بھانجی کا تو بطریق اولا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بیوی اگر شوہر کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہی ہے تو کیا تب بھی شوہر کی اطاعت ضروری ہے؟ نیز اگر عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے تو عورت کا کتنا حق بنتا ہے؟ عبداللہ الہ آباد سے۔ دیکھیں، عورت اگر شوہر کی بیوی ہے، اپنے شوہر کی بیوی ہے، تو اس کا وہی تمام رائٹس ہیں شوہر کے جو پارٹنرشپ نہ ہونے کی نتیجے میں ہوتے ہیں۔ تو ہر عورت ویسے بھی پارٹنر ہوتی ہے، لائف پارٹنر کہتے ہیں نا اس کو، تو پارٹنر ہونے سے شوہر کا حق ساقط نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک سوال بن سکتا ہے کہ شوہر اس کی ذمہ داری اٹھا نہیں رہا، وہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے، تو وہ اپنا خرچہ اگرچہ خود اٹھا رہی ہے تو بھی شوہر کے حقوق بہرحال اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک صورت بنتی ہے کہ شوہر حق اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، نان نفقہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور پھر مجبور ہو کر عورت خود جاب کر رہی ہے، خود اپنا سارا خرچہ اٹھا رہی ہے، تو یہاں شوہر کا حق ساقط ہوگا، کیونکہ شوہر جو بیسک ضرورت ہے اپنی زوجہ کی نان نفقہ والی، وہ بیسک ضرورت پوری نہیں کر رہا، تو یہاں پر اطاعت کا جو حق ہے وہ ساقط ہو جائے گا اگر شوہر اس کے نان نفقے کی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ لیکن میرا خیال ہے سوال کا یہ مطلب نہیں ہے، سوال میں یہ ہے کہ ویسے ہی جاب کر رہی ہے، پارٹنرشپ شوہر کے ساتھ بزنس میں شریک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو شوہر کی اطاعت ہے وہ پوری اسی طرح عورت پہ واجب ہے جیسے عام عورتوں پہ۔ یہ بھی احتمال ہے سوال میں شاید کہ جب وہ پارٹنر ہے اس کا، تو عام گھریلو معاملات میں تو شوہر امیر ہے نا، اس کی بات مانی جائے گی، تو کیا کاروباری معاملات میں بھی اس کی اطاعت ایسی ضروری ہے؟ تو اگر یہ مطلب ہے تو اس میں میرے خیال میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دائرے میں نہیں آتا جس میں شوہر کی اطاعت جو ہے نا وہ ضروری ہو۔ وہ ایک عام کاروباری پوائنٹ آف ویو ہے، ہر ایک کا الگ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں نہیں اطاعت اس پہ ضروری ہے، وہ ایک الگ حیثیت ہے اس کی، اس کا اپنا پیسہ ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، اس میں شوہر کی اطاعت لازم نہیں۔ کیا عمامہ پہننا سنت ہے؟ کون سا رنگ سنت ہے؟ کیا اس سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ حسین فاروق لندن سے۔ نماز کا ثواب عمامہ پہننے سے بڑھتا ہے، اس بارے میں تو جتنی روایات موضوع ہیں انتہائی درجے کی ضعیف ہیں۔ باقی عمامہ پہننا سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، پیغمبروں نے پہنا ہے۔ کون سا رنگ سنت ہے؟ تو سیاہ رنگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ثابت ہے۔ عام طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس میں رنگ کی فضیلت ثابت ہے وہ سفید رنگ کی، حدیث میں آتا ہے تمہارے رنگوں میں سب سے بہتر رنگ سفید ہے، کفنوا فیہا موتاکم، اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سفید رنگ ہر چیز میں بہتر ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو چاہے رنگ پہنے، نبی کو بھی جو رنگ میسر آ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیا کرتے تھے۔ ایسا رنگ پہننا جو کسی قوم کا شعار ہو، بدعتی قوم کا یا غیر مسلم قوم کا، اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل تقریباً تمام حمدیہ اور نعتیہ کلام میں ساؤنڈ ایفیکٹس استعمال ہوتے ہیں یا اس سے بڑھ کر میوزک بھی ہوتا ہے، انہیں سننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد اسد اسلام آباد سے۔ میوزک تو جائز نہیں ہے، ساؤنڈ ایفیکٹ تو اسی آواز کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، تو وہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ بالکل میوزک کی طرح ہے کہ عام آدمی اگر سن لے تو فرق نہ کر سکے تو وہ بھی نہ جائے، پھر میوزک ہی میں داخل ہو جائے۔ میوزک میں۔ یہ سوال انہوں نے نام نہیں بتایا، کیا جمعے کا خطبہ عربی اور اردو ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں سعودیہ میں ایک مسجد میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ پہلے عربی خطبہ میں خطبہ پڑھ کر پھر اس کا مطلب اردو میں بتاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے ہماری رائے میں ایسا کرنا، مکمل خطبہ عربی میں ہونا ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی آیت ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اللہ نے خطبے کو ذکر کہا ہے، اور ذکر کی جتنی اقسام ہیں وہ عربی میں ہی ہوتی ہیں۔ اور اس سے بھی مضبوط دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام جب پوری دنیا میں پھیلے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، تو بہت ساری زبانوں کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان ملکوں میں اسلام کی حکومت قائم ہوئی، تو کہیں ایک ضعیف روایت سے بھی تلاش کے باوجود ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں آتا ہے کہ جمعے کا خطبہ عجمی زبان میں، فارسی میں یا کسی اور زبان میں دیا گیا ہو۔ تو اسلاف اگر یہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، اگر یہ خطبہ مقامی زبان میں دینا کوئی خیر کی بات ہوتی تو کہیں تو تابعین، تبع تابعین،
حالانکہ امام بخاری دیکھیں نا، امام بخاری اجمی تھے تو وہاں بھی نہیں ملتا بخارا میں کہیں خطبہ اردو زبان یا فارسی زبان میں دیا گیا، اور کہیں بھی نہیں ملتا. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ تمام اسلاف جو تھے ان کا اس پر اجماع تھا کہ عربی چونکہ اسلام کی سرکاری زبان ہے تو اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں جن میں کوئی ذکر بتایا گیا ہے، منقول ذکر، وہ عربی میں ہی ہوگا. تو اس لیے ہماری رائے میں یہ خطبہ عربی میں ہونا ضروری ہے. تو انہوں نے جو کہا کہ پہلے عربی میں ہوتا ہے پھر اردو میں ہوتا ہے، خطبہ تو ادا ہو جائے گا، اس سے نماز بھی جمعے کی ہو جائے گی، کیونکہ جو جتنی مقدار واجب ہے اتنی مقدار تو عربی میں ہو جاتی ہے. لیکن عربی خطبہ اور نماز کے درمیان پھر اردو کا فاصلہ کرنا یہ خلاف سنت ہوگا، کیونکہ خطبے اور نماز کے دوران فاصلہ یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے آج وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے، یورپ میں، امریکہ میں بہت زیادہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ انگلش میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے. یہاں تو چلیں پھر بھی غنیمت ہے، پہلے عربی میں پھر اردو میں، لیکن دنیا میں یہ چیز رائج ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پورے خطبے ہی زبان ہی چینج ہو گئی ہے اس کی، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی اس کی کیا دلیل ہے کہ جی خطبہ عربی میں ہونا ضروری ہے. تو دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ دوسری زبان میں خطبہ جائز ہے، اس کی کیا دلیل ہے، کیونکہ ہمیں اسلاف سے یہ اس کا ثبوت نہیں ملتا. اچھا بھائی، یہ پوچھا ہے کہ آج شوال کے 6 روزے اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کو رکھ لیں؟ شباب اظہار امریکہ سے. دیکھیں جی، نفلی روزوں کا جو سبب ہے نا، تو اس سبب کی وجہ سے جس روزے کی فضیلت ہوگی تو وہ فضیلت وہی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ مستقل سنت ہے، تو اب آپ اس میں تداخل نہیں کر سکتے. اس کی مثال ہے جیسے 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا اور اس میں رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو جائز نہیں ہے. تو ایسے ہی پیر جمعرات کا روزہ مستقل سنت ہے، ایام 20 کا روزہ مستقل سنت ہے، اور شوال میں مستقل 6 روزے رکھنا سنت عمل ہے. تو شوال میں مستقل 6 روزے رکھیں. وجہ اس کی یہ کہ اگر مستقل 6 روزے نہیں ہوں گے تو جو لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں ان کو تو پھر شوال کے روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیر جمعرات کے 8 روزے ہو جائیں گے اور ایام 20 کے 3 روزے ہو جائیں گے، 9 10 11 تو ان کے ویسے ہی ہو گئے. تو حدیث میں جو آتا ہے جو شوال کے 6 روزے رکھے گا سیام الدہر کے برابر ہے، تو اس سے بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ مستقل 6 روزے رکھے ہو. البتہ اتنی بات ہے کہ اس میں تسلسل ضروری نہیں ہے کہ مسلسل ہی 6 روزے ہو، اگر پورے شوال میں کہیں بھی ہے. باقی اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے کہ نفل عبادات میں تداخل بھی ہو سکتا ہے اور ایک نفل میں متعدد نیتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس روح سے اس کی بھی گنجائش ہے کہ پیر اور جمعرات میں بھی جمع کرے، لیکن بہتر یہی ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ مستقل شکل میں روزے رکھے جائیں.